اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنا کے اس نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے اور درخت بنائے، پودے بنائے، پھول بنائے اور یہاں تک کہ سبزہ بنایا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی خوبصورتی جو تھی وہ ان چیزوں میں ڈالی۔ بڑی بڑی کھجوروں کے درخت بنائے، بڑے بڑے گندم پیدا کرنے کے، جوار، باجرہ، گندم، مکئی، یعنی کہ اور اسی طرح سیب، انگور، ناسپاتی، یعنی کہ ہر طرح کا فروٹ، ہر طرح کا سبزہ، یعنی کہ یہ سب کچھ اس نے اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا۔ اور اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنانے کے بعد اس نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا اور وہ ان کے ساتھ بیوی حوا کو بنایا۔ جوڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جوڑے، چرند پرند کے ہر جوڑے، ہاتھی کا جوڑا ہتھنی کے ساتھ، اونٹ کا اونٹنی کے ساتھ، یعنی کہ ہر جوڑا بنایا۔ مکھی، مچھر، یہ وہ سب کچھ اس نے جوڑے بنائے اور وہ جوڑے جو تھے وہ ترقی کرتے رہے۔ اسی طرح وہ جوڑے جو تھے انہوں نے یہاں تک ترقی کری کہ زیادتی بھی ہوئی، اور انسان جب بنا، انسان سے وہ پیداواری شروع ہوئی اور مخلوق بننا شروع ہو گئی۔ مخلوق یہاں تک بنی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہوئے اور انہوں نے غلط چیز کھانا شروع کر دی، یعنی کہ اگر وہ کھانا کھایا تو بہت زیادہ کھا لیا، وہ اس سے ہیضہ ہو گیا، یعنی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ مکھی مچھروں میں گندگی پھیلی اور لوگوں نے گندگی پھیلائی، اس طرح وہ جو تھی ملیریا پیدا ہو گیا، پلیگ پیدا ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ بیماری اسی کانٹیننٹ میں پلیگ اس قدر پھیلا کہ ایک مردے کو لے کے جاتے تھے قبرستان تک تو دوسرا مردہ تیار ہوتا تھا، یعنی کہ اتنی بیماری پھیلی کہ لوگ مرتے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جو چیزیں بنائی تھیں انہی سے علاج ہوا۔ اسی کانٹیننٹ کا واقعہ ہے، کہیں سے کوئی ادویات نہیں آتی۔ اور اس زمانے میں دوائیوں کی جو دیتے تھے لوگ، وہ فری دیتے تھے، کوئی کاسٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، فی سبیل اللہ ہوتا تھا کہ یہ لو بھائی، یہ دوا ہے، اس کو استعمال کرو، سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، جو بھی ملیریا ہو جائے، کالرا ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، یعنی اس کا علاج یہاں سے ہوتا تھا۔ لیکن جب انسان بڑھتا گیا تو وہ یہ چیزیں بڑھتی گئیں۔ اسی دوران میں امریکہ بہادر نے یہ کیا کہ اس نے ایک ایسا جراثیم بنا کے دنیا میں بھیجا جس کا نام کرونا رکھا گیا۔ کرونا کو امریکہ نے دنیا میں اس طرح پھیلایا کہ اس کو کووڈ-19 ایک نام دے دیا، ایک پرماننٹ اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ ہے، یہ بیماری ہے۔ اسی طرح وہ چائنا تک پہنچ گئی۔ چائنا نے، کیونکہ وہ لیڈر قوم ہے، بہادر قوم ہے، دنیا میں کچھ کرنے والی قوم ہے، کر کے دکھا دیا ہے۔ اس نے اس چیز کا علاج ایک سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں کر کے یعنی اس نے اپنے قابو پا لیا، اور وہ اس نے علاج اپنی ہی دوائی سے کیا۔ اس نے امریکہ سے دوائی نہیں لی، اس نے خود اپنے لیے کیا۔ لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، ہم امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جو ہمیں دوائیاں دو، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ اب یہاں تک ہوا کہ کرونا بڑے عروج پہ پہنچ گیا، یہ 19 کی بات ہے، اور لوگ بہت فوتگیاں ہو گئیں۔ 20 میں تو حد ہو گئی کہ اتنی زیادہ، یعنی کہ 20 سے پہلے اتنی زیادہ فوتگیاں ہو گئیں کہ دنیا پریشان ہو گئی۔ ہر ملک میں پریشانیاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، لوگ مرنے لگے۔ اسی طرح یہ ہوا کہ کوئی علاج ہوا اور اس سے کرونا جو تھا وہ اداس ہو گیا، تھوڑا اداس ہوا تو وہ 2020 میں یعنی کہ امن یہ پیدا ہوا کہ بیماری کم ہو گئی، ختم ہو گئی تقریباً، تو کرونا اداس ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ اب دنیا نے یہ سوچا کہ یار کرونا کے لیے تو کلونی ہونی چاہیے، اس کی تلاش شروع کر دی۔ اب جوڑا بنانا تھا، جوڑا نہیں بنے گا تو وہ آگے اولاد نہیں ہوگی، اور آگے نہیں ہوگی تو بیماریاں کیسے پھیلیں گی۔ اس لیے وہ کلونی کی انہوں نے شروعات کر دی کہ ڈھونڈو بھائی، اس کے لیے جوڑا ڈھونڈو۔ وہ اسرائیل میں وہ جوڑا مل گیا، کلونی مل گئی۔ کلونی نے بات کی کہ ہاں بھائی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
پہلے تو وہ نہیں مانی کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم نے کیا کیا ہے، یہ کوئی بات ہے، دنیا اتنی نہیں ہلی جتنی ہلنا چاہیے تھی، آپ نے تو اتنا۔ وہ کہتا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کرونی جی، آپ ملکہ ہیں میری، آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ تو جو جی وہ کرونی کا وہ یہ طے ہوا کہ اچھا بھائی اب منگنی کر لو۔ منگنی کا وقت آ گیا۔ منگنی میں بڑے بڑے جو ادویات بنانے والے ہیں نا، جیسے کہ بیرلجین، پیراسیٹامول، ایسپرین، ڈسپرین، یہ اسٹریپٹومائسین، ٹیرامائسین، یہ جتنی بڑی بڑی فرمیں ہیں نا بنانے والی، یہ انوائٹ کی گئیں منگنی میں، آئیے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ منگنی میں جو پارٹی ہوئی وہ دیکھنے والی تھی۔ ہمیں تو اصلی چیز نصیب ہی نہیں ہوتی، ملاوٹ کے بغیر تو ہمیں اب انسان سے بات کرتے ڈر لگتا ہے کہ اس کی باتوں میں ملاوٹ ہے، یعنی کہ کوئی چیز بھی ہمیں ملاوٹ کے بغیر ملتی ہی نہیں۔ وہاں تو بھائی ہر چیز ملاوٹ کے بغیر، اصلی گھی، اصلی دودھ، اصلی مکھن، اصلی گندم، اصلی ہر چیز، برفی اصلی، مٹھائیاں اصلی، جلیبیاں اصلی۔ یہاں تو ملاوٹ کے بغیر چیز ہی نہیں ہے۔ گریس میں تو جلیبیاں بنا دیتے، تیل بھی صحیح نہیں ہے، گھی بھی صحیح نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز پیور دیسی گھی، گائے کا۔ یہاں تو گائے کا دودھ نصیب ہی نہیں ہوتا، گائے کا مکھن نصیب نہیں ہوتا، گائے کا گھی نصیب نہیں ہوتا، سب ملاوٹ ہے۔ لیکن کرونی کی منگنی میں ہر چیز، جو لباس جو پہنا وہ بھی بہت ہائی کلاس کے ٹیلر سے سلوایا ہوا تھا۔ لو جی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد منگنی ہو گئی، مبارک 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 مبارک۔ لیکن طے یہ پایا کہ بھائی بدائیگی جو ہے وہ 20-21 میں ہوگی، رخصتی جسے کہتے ہیں نا، وہ 20-21 میں ہوگی۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، 20-21 میں صحیح۔ لو جی 20-21 جنوری 20-21 آ گیا۔ اب 20-21 جب آیا تو وہ شادی کی تیاریاں ہو گئیں، بڑے بڑے شادیانے بجے، بڑے بڑے ڈھول والے، باجے والے، بڑے بڑے، یعنی کہ دنیا بھر سے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے گانے والے، بڑے بڑے موسیقار، بڑے بڑے دنیا کو ہٹا دیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو اس نے 20-19 میں جو بیماریاں پھیلائی تھیں، اسکول بند، ہمارا حرم شریف بند، عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، نماز ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے تو کندھے سے کندھا ملا کے نمازیں پڑھتے تھے، بھائی شیطان گھس جائے گا، کندھے سے 5 فٹ کا فاصلہ نماز میں ہو گیا، اور آج بھی حرم شریف میں ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، اس نے اتنی عالیشان ترقی کی کرونے نے، اور اس کی منگنی بڑی عالیشان ہو گئی۔ طے یہ پایا تھا کہ 20-21 میں یعنی کہ بدائیگی ہوگی۔ اب آ گیا بدائیگی کا وقت۔ پھر انہی فرموں کو انوائٹ کیا گیا کہ بھائی آپ آئیے، ہم آپ کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کا ہی نام روشن ہوگا، آپ کے پروفٹ میں فائدہ ہوگا، آپ خوب کمائیے، اس مردہ قوم سے، اس غریبوں سے خوب کمائیے۔ یہ دوا کھائیں گے، خوراک نہیں ملے گی ان کو، دوائی مہنگی سے مہنگی لے لیں گے، گھر بیچ دیں گے، کھیت بیچ دیں گے، دکان بیچ دیں گے، لیکن آپ کی دوائیاں جو مہنگی سے مہنگی ہیں، کینسر سے بچیں گے، ہارٹ اٹیک سے بچیں نہ بچیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ مرض ہوں گے تو آپ آئیے ضرور ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، آپ آئیے ضرور۔ تو جی فروری میں یہ بات ہو، جنوری کے آخر میں، فروری کے شروع میں بدائیگی ہو گئی۔ بدائیگی کے بعد بڑے بڑے جشن ہوئے، بڑے بڑے دھوم دھام سے بدائیگی ہوئی۔ اب یہ ہے کہ اب ہنی مون یعنی کہ سہاگ رات کا مسئلہ آ گیا۔ بڑی یعنی شیروانی پہن کے کرونے صاحب جو تھے، بڑے بڑے اچھے خوبصورت بٹن لگے ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہیئر ڈریس سے بال بنوا کے، بڑے سونے کا جوتا کرونی کے لیے بنایا گیا، سونے کا جوتا بڑے ہائی کلاس کے پارلر سے، یعنی کہ کرونے نے بھی اپنی ڈیکوریشن کروائی اور کرونی نے بھی کروائی، یہاں تک کہ
وہ اتنی ڈیکوریشن کے بعد وہ جو تھا وہ شادی ہو گئی. یعنی کہ اب وقت آ گیا کہ سہاگرات میں بڑے عطر لگا کے، بڑے ہار ڈال کے، بڑے گلدستے بنا کے، بڑے یعنی ان کے ہم لوگوں میں تو تھوڑا سا دودھ رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی مٹھائی رکھ دیتے ہیں، سہاگرات میں تھوڑا سا کوئی کھانے وانے کی چیز رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ دلہا دلہن آپس میں کھائے کھلائیں گے. لیکن انہوں نے تو خالص ہر چیز دی جو ہمیں دیکھنے میں نصیب نہیں ہوتی. خالص میری ہر چیز خالص رکھی. دودھ خالص گائے کا ہے، گھی خالص گائے کی چیزوں سے بنا ہوا. سہاگرات میں کرونا جی میں آ گیا ملکہ کرونی ایک دم سیدھی ہو گئی. دور ہو جاؤ، میرے ہاتھ نہ لگانا مجھے. کرونا پریشان ہو گیا، کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئی. کرونی نے کہا نہیں، اس نے بڑے میں آپ کے پیر پکڑ، اس نے پیر پیچھے کر لیے. میں آپ کے پیر پکڑ کے التجا کرتا ہوں کرونی صاحبہ، میری ملکہ صاحبہ، آپ مجھے بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے، قصور تو بتا دو. انہوں نے کہا کہ بہت دیر کے بعد، بڑی منت سماجت کے بعد اس نے کہا تم نے یہ کیا کیا، تم نے مجھ سے پوچھا، مشورہ کیا. ہماری تو منگنی ہو چکی ہے، ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ 6 بجے کا جو تم نے ٹائم رکھ دیا کہ بند کرو سارا 6 بجے. ارے غریبوں کو دیکھو، وہ 6 بجے تک کتنا کام کر لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے، کیا بچا لیں گے، کیا دوائیوں پہ خرچ کریں گے. تم نے ظلم کیا. کرونی نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد کرونی نے عرض کیا ملکہ صاحبہ آپ میری غلطی کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن اب غلطی نہیں ہوگی. اچھا تو پھر ٹائم کرو 8 بجے کا، سب 8 بجے بند، کیونکہ ہم 8 بجے وہ سب کچھ حملے کر دیں گے. 8 بجے ہر چیز بند کرو، ٹریفک رک جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں، آپس میں جھگڑا ہو، جب یہ دیر سے گھر جائے تو بیوی بھی ان کے اوپر ناراض ہو اور اس گھر میں بھی جھگڑا پیدا ہو کہ تم اتنی دیر کر کے آئے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جیسا کہتی ہیں، میں 8 بجے کا ٹائم رکھتا ہوں. اب 8 بجے کا ٹائم ہو گیا. اسکولوں میں کچھ رونق نہیں رہی، بچے پریشان، کوئی تعلیم نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا. یہاں تک کہ ان مسجدوں میں فاصلے ہیں اور یہ سب کچھ وہ دوبارہ جو تھا وہ شروع ہو گیا اور عروج پہ پہنچے گا. ہوا یہ کہ میرے عزیز ہم وطنوں، کرونے نے ترقی کر لی لیکن ہم نے ترقی نہیں کری. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی بیزار ہے، ہر آدمی اپنے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے، ہم قابو پا سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہم 5 وقت جو وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کا اتنا احترام ہے جو کہ ہماری حدیثوں میں ہے، اس کا اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے اس کی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. 5 وقت اگر وضو کرے آدمی صحیح نیت سے کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ مرض نہیں رہ سکتا، یہ مرض نہیں رہ سکتا. سورج جو ہمارے یہاں سورج کی روشنی ہے، یہ کسی مرض کو ٹھہرنے نہیں دیتی اور نہ یہ ٹھہر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر 5 وقت ہم اللہ کے نیچے، اللہ کے آگے سر جھکائیں اور سجدے کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو سکے. انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا. لیکن سچے دل سے، عقیدت سے اللہ اکبر ہے تو اللہ ہی اکبر ہونا چاہیے. ہم اکبر نہیں ہیں، اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے سب کچھ. تو میرے عزیز ہم وطنوں، آ کے نماز پڑھو، وضو کرو، جس سے کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں اور انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن ایک بات ضرور ہونا چاہیے کہ جو بڑی بڑی فیسیں ڈاکٹر لیتے ہیں، بڑا یعنی کہ دوائیاں دیتے ہیں اور پھر دے کے کہتے ہیں اچھا یہ نہیں اثر نہیں ہوا چلو یہ استعمال کرو. تو میرے بھائی کیا کریں گے، غریب آدمی، غربت پھیل رہی ہے، پریشانیاں پھیل رہی ہیں. آپ سے التجا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ کے آگے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس بیماری سے ہمیں نجات دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس پہ خود کنٹرول کریں.
یہ نہیں کہ امریکہ بہادر نے جب ویکسین بنائی، دوائی پہلے بیماری پھیلائی، اب ویکسین بنائی کہ ویکسین کھاؤ تو فائدہ ہوگا، تو وہ کہاں سے کیا کیا ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا. ہمیں دوائیاں جیسے چائنا نے بنا کے اور وہ حاصل کیا، اسی طرح ہم بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی وہی دماغ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بھی وہی دماغ بنایا، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم محتاج ہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے امریکہ بہادر کے آگے کہہ رہے ہیں تم سپر ہو، ہم سپر نہیں ہیں، تم جو چاہو کرو. ہمیں دوائیاں دو جس سے کہ مہنگی مہنگی دوائیاں ہم خریدیں گے اور تمہارا نام ہم روشن کریں گے. ارے بھائی، اللہ کا نام روشن کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرو، انشاءاللہ کوئی مرض نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. میرے عزیز ہموطنوں، یہی آپ سے التجا ہے، یہی آپ سے یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوراک پر احتیاط کریں، صحت پر احتیاط کریں. میرا سلوگن ہے تم بیمار ہی نہ پڑو تو علاج کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو میرے عزیز ہموطنوں، آپ بیمار نہ پڑیں. زیادہ کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے، غلط کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے. گندگی سے پرہیز کریں، گندگی کو مد ہونے دیں، اور ہر چیز سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ہو جائے. آج اتنی ہی ملاقات، دوسری ملاقات میں انشاءاللہ ہم ان قریب آپ سے ملیں گے اور دعائیں کریں گے. یا باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم لوگوں پہ اپنا رحم کر دیں. عالم اسلام کی اس قدر یہ حالت ہے کہ وہ تو اتنے خوفزدہ ہیں، کہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ حرم شریف تک انہوں نے یعنی کہ اس میں اتنے فاصلے کر دیے ہیں، کوئی رونق ہی نہیں رہی، بند کر دیا تھا. اب تھوڑا تھوڑا کھولا ہے کہ ان کو بھی پیسہ چاہیے نا، لوگ جائیں گے، پیسہ وہاں پہ خرچ ہوگا، ان کی معاشیت چلے گی. تو میرے عزیز وطنوں، ہمیں خود اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس مرض سے لڑیں، اور لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اپنی ہی ادویات بنائیں، اپنی ہی احتیاط کریں، اپنے ہی لیے کچھ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہو جائے گا. میرا نام ہے سید محمد یامین، شاہ جی مجھے کہتے ہیں. میرا نمبر ہے 0321 450 8261. آپ کسی اور جو اس میں میرے کام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، اور مجھے میرے ٹیلی فون پہ بتائیے کہ یہ غلطی ہے، میں اسے سدھاروں گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو سدھاروں گا، اس کو اچھا کروں گا، اچھی اچھی باتیں لے کر آپ کے پاس آؤں گا، اور اچھی اچھی ہمت آپ کو دوں گا کہ آپ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، جو کہ ہمارا راستہ ہے. واہ. اب ہم آپ سے جدائی لیتے ہیں اور پھر گزارش کرتے ہیں کوئی غلطی ہے تو معاف کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ